تو دیکھیے بہرحال یہ جو خطیب ہونا ہے، جیسے کہ علماء ہوتے ہیں باقاعدہ، ایک ایسا فن ہے خطابت کہ باقاعدہ کچھ مسلمان علماء خطیب کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، خطیب رازی اور خطیب بغدادی اور خطیب دمشقی اور خطیب تبریزی، کتنے ایسے خطبہ گزرے ہیں۔ خطبہ دیکھیے کیا کرتے تھے، جیسے کہ مشہور ہے کہ سید جمال الدین افغانی، جن کو ایرانی جمال الدین اسد آبادی کے نام سے آپ نے اکثر اپنی جو کتابیں ہیں تاریخ کی اس کے اندر ان کا نام اکثر دیکھا ہوگا، سید جمال الدین افغانی کے نام سے انڈو پاک میں مشہور ہیں، لیکن ایرانی ان کو سید جمال الدین اسد آبادی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ خود شیعہ تھے اور اتنے اعلیٰ پائے کے خطیب اور مبلغ تھے کہ پوری قوم کو منقلب کرنے کی صلاحیت تھی اپنی خطابت سے صرف۔ دیکھیے آپ کو یہ بتانا ہے، مقصد ان کی تصویر بھی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ منقلب کر دیتے تھے لوگوں کو۔ اور ان کے متعلق ایک عجیب و غریب بات علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیے کسی کو بھی مصائب سید الشہداء سنا کر، غم کی باتیں سنا کر رولا دینا آسان، جمال الدین اسد آبادی کی خصوصیت یہ تھی کہ لوگوں کو ان کی اپنی حالت کے اوپر رلا دیتے تھے۔ معمولی بات نہیں کہ لوگوں کو ایسا واضح و نصیحت کرتے تھے کہ لوگ اپنی حالت زار پر دہاڑے مار مار کے روتے تھے، معمولی بات نہیں۔ تو یہ آپ کو صرف یہی نہیں کہ آپ جائیں اور صرف ظاہر ہے کہ سید الشہداء کا ذکر کر کے مصائب تو ہر کوئی شخص پڑھ بھی سکتا ہے اور ان کا تصور کرتے ہوئے ان کے مصائب پہ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اپنی حالت زار پر رلا دینا، سوچی کہ خطابت کے کس پائے کے اوپر یہ فائز ہوں گے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے آپ کو بھی اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنی تقریر یا مجلس جو تیار کرو اسے اتنا پر اثر ہونا چاہیے، یہ آپ کو طریقے سیکھنے پڑیں گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے لوگوں کی حالت کو بدلنا کہ جب آپ دل سے گفتگو کریں گی۔ رٹی رٹائی میری مجلس بہت اچھی ہو جائے، لوگ میری مجلس کی بہت تعریف کریں، یہ اگر آپ کے دماغ میں اگر یہ چیز آ گئی تو یقین کیجئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ وبال ہی بن جائے گی یہ بات آپ کے لیے اگر نیت آپ کی اس طرح کی۔ دیکھیے دل سے گفتگو معاشرے کے اندر کہ آپ چاہیں کہ نہ کوئی تبدیلی آئے، لوگ اسلام کے اوپر راغب ہوں اور اپنے اندر ایسی صلاحیت علم کے ساتھ پیدا کرنا۔ کتنے ہمارے علماء، خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا مولانا نے۔ اسی وجہ سے دل سے گفتگو کرتے ہیں، پوری اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، علم بھی ساتھ میں ہے، فن تقریر بھی پاس ہے، مہارت انہوں نے حاصل کی ہے اس کے اندر۔ اور خود جو سب سے پہلے ہمارے ہاں جو گفتگو ہوئی تھی، بہرحال ہمارے مدرسے کے اخلاقیات کے استاد جسے ہمارے جو وسیع امام بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے کہ اتنے دل سے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بہرحال ایک قبول کرنے کی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک صلاحیت ان کے اندر آنے لگتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیل ہوں۔ یعنی دل سے چاہے علم کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا مقام، آپ سوچیں گے ہم تو علم کے اعتبار سے اتنا بڑا مقام کے اوپر نہیں ہے جس پہ علماء فائز تھے، نہیں، دل سے جو بھی گفتگو اگر کوئی شخص کرے گا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ تو اسی وجہ سے کہ دل سے جو بات کریں گے وہ اثر ہوگا، رٹی رٹائی چیزوں کے اندر وہ اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، صرف کوئی معاشرے کے اوپر نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ دیکھیے خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ موعظہ کرتا، موعظہ، نفسانی خواہشات کے روکنے کا جو بیان ہوتا ہے اسے موعظہ کہا جاتا ہے، جس سے انسان لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے۔ دیکھیے یہ خطابت کا جو فن علماء نے سیکھا ہے، یہ سیکھا ہے خطیب منبر سلونی کے طرز سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خطیب نہج البلاغہ، مصر کے جو ایک مفتی تھے شیخ محمد عبدہو، شیخ محمد عبدہو نے باقاعدہ ایک مختصر سی ایک شرح بھی لکھی ہے نہج البلاغہ کی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے مقدمے میں، غیر شیعہ تھے شیخ محمد عبدہو، کہنے جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک میدان سے دوسرے میدان میں جا رہا ہوں۔ امیر المومنین کا دیکھیے آپ خطابت کا جو طریقہ کار ہوگا، کیسا وہ نقشہ کھینچتے ہوں گے چیزوں کا، کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایسے لگا جیسے ایک میدان سے دوسرے میدان میں جا رہا ہوں، مسلسل میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں،
مجھے کبھی ایسا لگا پڑھتے پڑھتے کہ ایک لشکر دوسرے لشکر پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کبھی تو میرا خود دل چاہنے لگتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر کوئی دشمن میرے سامنے ہو اسلام کا، میں اس کے اوپر حملہ کر دوں۔ اچانک سے میں نے صفحات کو پلٹے، اچانک سے منظر بدل گیا، لگ رہا ہے اب کوئی واعظ اور خطیب دل کو نرم بنانے والا کلام پیش کر رہا ہے، لطیف اور روح پر جو لطافت والی باتیں ہیں وہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اچانک سے پھر منظر بدلا، صفحات بدلے، اب ایسا لگ رہا تھا کوئی معاشرتی مسائل کے اوپر، سیاسی مسائل پر کوئی ناصح ہے جو کہ کلام کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو بھی یہی اسلوب سیکھنا ہے، کبھی نصیحت کرتے ہوئے اپنے لہجے کو آپ کو تبدیل کرنا ہے، یا لگے کہ آپ ناصح ہیں، لگے کہ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتی ہیں، آپ اپنے لہجے میں آپ کو درد بھی سمونا پڑے گا، بہت ساری آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی جس سے لوگوں سے آپ کلوز ہو جائیں، ذرا لوگ سوچیں کہ آپ واقعی آپ ان کی اصلاح اور بھلائی چاہتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نہیں فرماتے تھے درود بھیجیے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد، میری نصیحتوں پر عمل کرو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام۔ یعنی اب آپ خود دیکھیے کہ دنیا کے تمام خطیب جو ہیں کتنی محنت کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سیاست دانوں کو جب کبھی خطاب کرنا ہوتا ہے بڑا مجمع جمع کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن حضرت سید الشہداء کے نام پر ہزاروں اور لاکھوں افراد کس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں صرف ان کے نام پر۔ اب یہ ذاکر اور ذاکرہ کی صلاحیت کے اوپر یہ بات جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اسلامی حقائق کو کیسے ان کے سامنے پیش کر دے۔ فقط دیکھیے لفاظی سے کام نہیں چلے گا، کتنی خواتین ذاکرات آج کل ایسی ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی بہت ساری آتی ہیں اور ادھر ادھر، کہ لفاظی کے ایسے ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کی کارآمد بات نہیں، اس سے یہ تو ہو جاتا ہے مثلا آپ نے بہت اچھی اگر کچھ لفاظی سیکھ لیے تو لوگوں میں یہ ہو جائے گا ہاں وہی کیا بات ہے ان کی، بڑی زبردست انہوں نے جو ہے نا کلمات اور ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن لوگوں کے کام کی کوئی بات نہیں جس سے ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی ہو، کوئی ان کے کردار میں تبدیلی آئے۔ تو آپ کو بھی تمام چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا فقہی مسائل بھی بتانے ہیں، اخلاقیات بھی بتانی ہے، واعظ و نصیحت بھی ان کو کرنی ہے، معاشرتی اور گھریلو مسائل یہ کہاں پر آخر بیان ہوں گے، کدھر بیان ہوں گے، ہر کوئی مدرسے بھی نہیں آتا ہے سیکھنے کے لیے، کوئی کتابیں بھی ہر شخص نہیں پڑھ پاتا ہے، تو صرف مجلس عزا ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایج گروپ کا آدمی آتا ہے، بچے سے لے کر اور قبر میں پاؤں لٹکانے والے بزرگ تک اس کے اندر آتے ہیں، جنس کی بھی کوئی قید نہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ اب واحد وہ پلیٹ فارم کہ جس سے حقیقی طور پر تمام لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ ہوتی ہے وہ مجلس عزا، ورنہ جیسے ہم نے کہا کہ کوئی 90 سال کا بوڑھا مدرسے میں داخلہ نہیں لے گا اور ہر کوئی جو ہے کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتا، نہ ان کے پاس ایسے وسائل ہیں، تو یہی ایک طریقہ کار چیز رہ جاتی۔ اور لوگوں کو اپنی دینی اور دنیاوی مصلحتوں سے آگاہ کرنا یہ بھی ایک ذاکر اور ذاکرہ کا کام، ان کو بتایا جائے کہ آپ کی مصلحت اس میں، یہ نہیں کہ فقط وہی رٹا رٹائے سٹف آپ نے آیا بیان کر کے آپ چلی گئیں، لوگوں کی نہ دینی الجھنیں حل ہوئیں نہ کوئی دنیاوی الجھنیں حل ہوئیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ کے اندر دیکھیے ایسی مجالس آپ کو تیار کرنا ہے جو لوگوں کو بدل دیں، یہ حق ہوگا اس ممبر کا کہ جس پر آپ بیٹھیں گے۔ شہید مطہری جن کی ابھی بات بیان ہوئی، انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال کی اور معاشرے کو ایک گاڑی سے تشبیہ دی، اور ذاکر یا ذاکر کو یا اس رہنما کو اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے تشبیہ دی۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیے معاشرہ جو ایک گاڑی کی طرح سے ہوتا ہے، ایک گاڑی جس طرح سے ہر وقت حرکت میں رہتی ہے معاشرہ بھی حرکت میں، اور اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے۔ اس گاڑی کو کبھی بریک لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی ایکسیلریٹر دینا ہوتا ہے، کبھی لیفٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے، کبھی رائٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے، کبھی سلو کرنی ہوتی ہے، کبھی فاسٹ کرنی ہوتی۔ اب اس ڈرائیور اور جو ذاکر یا ذاکرہ ہے اسے اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ یہ معاشرے کی مصلحتوں کو سمجھتا ہو۔ کبھی اس کو لگ رہا ہے کہ معاشرہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اب اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہے، اب یہ اس معاشرے کے اندر بریک لگائے گا۔ کبھی اسٹیئرنگ کو گھمانے کی ضرورت پیش آئے گی، معاشرہ کبھی کبھار ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، اسے وہاں سے نکال کر آگے لے جانا ہے، تو معاشرہ جو ہے اب اس کو لگ رہا ہے کہ معاشرہ تیز رفتاری سے تعصبات کی گہری کھائی میں گرنے والا ہے، اب یہ فوراً اس موقع پر تعصبات اور مناظر بازی کی مجالس کو بریک لگا دے گا اور اس کا اسٹیئرنگ موڑ کے دوسری طرف لے جائے گا۔ ذاکر کبھی یہ دیکھے
کہ اخلاقی موضوعات کو ایکسلریٹر دبا کر لوگوں کی روحانیت بڑھانے کی ضرورت ہے. لوگ مادیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اب اس کو روحانیات کا ایکسلریٹر دینا پڑے گا. کبھی اس کو لگے کہ معاشرہ جو ہے وہ اسراف میں, گناہوں میں اور لڑائی جھگڑوں کی طرف جا رہا ہے, تو اسے اسٹیئرنگ موڑ کر اسے سادگی, محبت, بھائی چارے اور اخلاق کی طرف لانا پڑے گا. کبھی اس میں چڑھائیاں آتی ہیں, کبھی اس میں اترائیاں آتی ہیں. تو معاشرے کی نزاکتوں کو دیکھیے سمجھنا یہ ذاکر اور ذاکرہ کا کام ہوتا ہے. سب لوگ آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, اور اگر یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لائسنس اور تجربے کار ڈرائیوروں نے ہڑتال کر رکھی, یا اس جگہ پہ مثلا یہ سوچیے کہ آپ نے نا جگہ کو خالی چھوڑ رکھا ہے. جب جگہ خالی چھوڑی تو آپ کو پتا ہے کہ خالی مکان میں ہمیشہ بھوت پریت جو ہے بسیرا کر لیتے ہیں. تو اس قسم کے افراد, جو اچھے افراد بعض اوقات جگہ چھوڑ دیتے ہیں, تو دیگر افراد کو اس پہ موقع مل جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی ہے, شہید مطہری جملہ اور بھی کہتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے, اس سے بہرحال سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے ان جملوں سے. وہ کہتے تھے ہر وقت صرف منع 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 کرنا یہ لوگوں کو چڑھا دیتا ہے. اچھے کاموں پہ آپ کو لوگوں کی تعریف بھی تو کرنی چاہیے, ان کو معاشرے میں جو اچھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پہ ان کی حوصلہ افزائی بھی تو کرنی چاہیے. صرف ان کو برائیوں کا مرقع بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے, غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں اور اس کے علاوہ جو اچھی باتیں ہیں اس پہ ان کی تعریف بھی کریں. تو شہید مطہری یہ بات فرماتے تھے کہ اصل میں ہم مولوی حضرات بریکی مولوی. اچھا, یہ لوگ اس سے ایسا نہ ہو کہ اس کو علماء کی توہین میں لے جائیں, وہ اپنے طور پر دینی طالب علموں سے خطاب کر رہے تھے. ہر وقت بریک بریک بریک, نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. کبھی کبھار تعریف بھی کرنی چاہیے, جیسے ہم لوگ آپس میں بھی کہتے ہیں بعض اوقات کہ کتنی زیادہ مساجد کے جو ٹرسٹیز ہیں ان کی بڑی کبھی کبھار مذمت ہو جاتی کہ جناب یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں. لیکن کیا ہے کہ کتنے کام وہ اشخاص جو ہیں وہ کر رہے ہیں, دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں, کبھی ان کی تعریف بھی کر دینی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف بریکی مولوی. تو ایک طالب علم نے اس پہ کہا کہ استاد محترم, لگتا ہے کہ ہم ریورس گیئر مولوی ہیں, بریکی بھی نہیں. تو بعض اوقات اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, لوگ اس سے سوء استفادہ نہ کریں. بعض اوقات اصلاح کے لیے اس قسم کی باتیں علماء کرتے ہیں.